بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل عائشہ عبدالرحمن انصاری ولاگ لائف۔ سب سے پہلے تو آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ زیارت کر رہے ہیں، زیارت کریں اور دل میں دعا مانگے، اللہ آپ کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ دن کا آغاز کیا، میں نے تو اپنے دن کا آغاز کیا، فجر پڑھی، قرآن پاک پڑھا، پھر ناشتہ کیا، بچوں کو دیا، تو بعد میں پھر جیسے ہی دن کا آغاز ہوا تو باہر کا ویو لیا۔ اب جو بھی ڈیکوریشنز ہوئی تھیں ان کو دیکھا تھوڑا بہت۔ میں تو خاصاً خاص اس دن تو بالکل ہی نہیں، کیونکہ مصروفیت اتنی ہوتی ہے، باہر کا جانا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بچے باہر گئے تو انہوں نے سب کیپچر کیا، ریکارڈ کر کے لائے، تو ماشاءاللہ بہت۔ یہ 11 ربیع الاول کی رات کی ہے جب ساری ڈیکوریشنز ہو رہی تھیں اور ساتھ ساتھ فائنل ٹچ آ رہا تھا، یہ تب کی ہے اور آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو ماشاءاللہ سب نے ساری گلی کو مل کے بڑوں کے ساتھ سجایا، گھر بھی سجایا اور مل جل کے سارے کام ختم کیے۔ اگلے دن کے لیے جو تبرک بنانا تھا اس کی بھی تیاری ساتھ ساتھ کی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جو ہمت و توفیق ہوتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کریں۔ اس بابرکت مہینے اور اس خوبصورت اور خوشیوں بھرے دن کے صدقے اللہ سب کی مغفرت کرے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو جناب دن کا آغاز آپ کو اس کے ساتھ جیسے میں نے شیئر کیا کہ ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، پھر ناشتہ کیا، پھر شروع ہو گئے تبرک کی تیاریوں میں۔ تو آج کے دن بھی تھوڑا مصروف اس طرح سے رہا کہ ایک ایمرجنسی سوٹ پھر آن پڑا، وہ بھی میں نے سٹچ کیا بیچ میں۔ تو اور پھر مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ لاہور سے مہمان ایک دن پہلے ہی آ گئے تھے، تو باقی اپنے فیملی ممبر ریلیٹیوز ان کا بھی آنا شروع ہو گیا، ساتھ ساتھ ان کی مہمان نوازیاں ہوتی رہیں، تو ساتھ ساتھ جناب کام شام بھی ہوتے رہے۔ تو ہم تو خود کا تو باہر ایک قدم بھی نہیں نکلنا ہوا، یہ بچے باہر گئے ہیں، سیر کر کے آئے ہیں، دیکھ کے آئے ہیں، تو انہوں نے آگے مجھے بھی دکھایا کہ یہ ماما ماشاءاللہ سب یہ زیارت بھی دیکھی۔ تو تبرک کا انتظام اس طرح سے آج یہ ہوا کہ آئس کریم کا انتظام تھا، آئس کریم بانٹی، سب نے ماشاءاللہ بچوں کو نئے کپڑے پہنائے۔ تو جمعۃ المبارک کا دن تھا، مرد حضرات ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ جو میرے دیور ہیں اور بیٹے ماشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے، پھر رحمان صاحب جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ پھر قبرستان گئے، ادھر دعا مانگ کے آئے۔ تو ہر دن جو ہوتا ہے بھی آپ اپنے بڑوں کی جو قبریں ہیں ان پہ جا کے حاضری دیا کریں اور فاتحہ پڑھ کے آیا کریں، تو اللہ سب جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کرے، اور اس خوشیوں بھرے دن میں اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے، اللہ سب کے ماں باپ کی کو صحت تندرستی و لمبی زندگی دے، صحت تندرستی دے، اور سب کے بچوں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ یہ ماشاءاللہ میری بھانجیاں جا رہی ہیں اپنے بابا کے ساتھ، تو یہ چھوٹی چھوٹی پریاں بھی ماشاءاللہ ریڈی ہوئی تھیں، ماشاءاللہ نورالعین، عریہ، ایمان، ہمنہ پری اور فاطمہ، یہ میرے ماشاءاللہ دیور کی بیٹیاں ہیں اور ساتھ میں بھانجیاں بھی ہیں، ڈبل میرا رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ تو عبدالصبور میری مریم بھی ریڈی ہوئی، عبدالصبور، عرفہ اور عبدالمعز، جمعہ کی نماز ادا کی اور بعد میں مصروف ہو گئے۔ بچے بھی سارے جو لاہور سے مہمان آئے تھے وہ بھی ساتھ۔ آج تو جناب تبرک میں تھا رکھا کہ گول گپے، ان کی فلنگ کی تیاری کی، ان کی کھٹائی تیار کی، اور گول گپے جو ہے وہ بھی ریڈی کیے، وہ بھی سارے ریڈی ہو گئے۔ ساتھ میں چائنیز چاول بنانے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تو آگے جا کے میں سارا پروسیس دکھاتی ہوں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو ہمارا مین ادھر ایریا ہے نا اندرون سٹی، یہ وہاں کی ہے ریکارڈنگ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ڈیکوریٹ کیا تھا، ہر گلی ہر بازار، اور بچے گئے تھے اپنے چاچو کے ساتھ، جا کے خوب انجوائے کر کے آئے۔ ان کے پاپا تو شاپ پہ تھے، ساتھ ماشاءاللہ مہمان تھے، ان میں مصروفیت تھی، تو بچے سارے گئے ہیں، دیکھ کے آئے ہیں، اور گئے بھی لیٹ نائٹ لیکن پھر بھی رش تھا۔
تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے ادھر مین جو گرو نانک پورہ کی گلیاں ہیں، یہ وہ سجی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی خوشیوں بھرے دن دیکھنے نصیب کرے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ریئل میں یہ زیارتیں نصیب کرے، کعبے کا طواف کریں، ہم بار بار کریں۔ یہ ہمارے ٹیرس کی پکس ہیں، اور ٹیرس پہ بھی لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ جو میرا دیور ہے وہ ساتھ جو بچے اپنے چاچو کے ساتھ مل کے انہوں نے ماشاءاللہ ٹیرس بھی سجایا۔ تو جو بچیاں ہیں گھر میں، انہوں نے گھر کے اندرونی حصے کو ڈیکوریٹ کیا، بعد میں گلیوں کی بھی انہوں نے مل کے ڈیکوریشن کی۔ یہ بعد جو پہاڑیاں لگتی ہیں یہ وہ لگی ہوئی ہیں۔ تو جیسے ماشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے لوگ اپنی ہمت اور توفیق اور استطاعت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے تیاری کرتے ہیں سب لوگ۔ یہ ہماری گلی ہے، بہت پیاری سجی تھی۔ تو جو لیفٹ والی گلی ہے یہ وہ ہے، بیک سائڈ والی تو یہ وہ ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا ماشاءاللہ، تبرک بھی سب نے بہت اچھا بنایا تھا۔ لیکن ہمارا جو ہے وہ تو ایک دن پہلے کا ہی شروع ہو گیا تھا، جیسے مہمان آنے شروع ہوئے تو پھر مین ہم نے جو ربیع الاول 12 ربیع الاول کا تھا تبرک، وہ مین ہم نے مغرب کے بعد، یہ میرے عبدالمعیز ہے بیٹا ہے، تو وہ ماشاءاللہ میرون کلر کا سوٹ اور ساتھ میں ویسٹ کوٹ پہنی ہے، گلیوں میں خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں، وہ بھی لمحات، ساتھ ساتھ کوکنگ جو کی وہ بھی لمحات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو پہلے تو میرا مائنڈ ہے کہ یہ آپ دیکھیں، یہ ہماری بیک سائڈ والی جو گلی ہے وہ سجی ہوئی ہے ساری۔ اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے محنتیں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بدلے میں سب کو نیکی کی ہدایت دے، 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن پاک کا قاری بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے، نیک بنائے۔ تو جناب یہ دیکھیں، یہ ساتھ ساتھ جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ بڑا اچھا سیٹ اپ کیا تھا انہوں نے، گاؤں کا ٹچ دیا ہوا تھا۔ یہ کچھ ہینڈ میڈ چیزیں تھیں، یہ بھی گلی میں رکھی ہوئی تھی جو پہاڑیاں لگاتے ہیں، بچوں کے ٹوائز تھے۔ بس یہ کہ بچوں نے اتنا انجوائے کیا، بھرپور انجوائے کیا، ہمارے ساتھ گھر میں بھی ہیلپ کی، تبرک بنانے میں بھی ہیلپ کی، اور باہر جا کے جو باہر گلیاں سج رہی تھیں ان میں بھی ہیلپ کی۔ اپنے پاپا کے ساتھ شاپ پہ بھی ٹائم دیا، اپنے چاچو کے ساتھ بھی، ظاہر ماشاءاللہ بچوں نے بڑھ چڑھ کے رات سوئے نہیں، لیکن کمال کر دیا، بچوں نے تھکے بھی نہیں، اور بہت خوش اور مطمئن تھے کہ میں نے کہا بیٹا اب تھک جاؤ گے تھوڑا سا سو جاؤ، نہیں۔ تو جناب یہ ماشاءاللہ مغرب کے بعد آئس کریم بانٹی تھی، یہ وہ منظر ہے۔ یہ جو گراج کی بیک سائڈ ہے سیڑھیوں کی طرف، یہ ادھر سب جو مہمان بھی ساتھ لگے ہوئے تھے، یہ آئس کریم کا پروسیس تھا بانٹنے کا، یہ بھی ماشاءاللہ بہت رش لگ گیا تھا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو گلیوں کی بھی سیر کروائی جا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو گھر کے بھی مناظر دکھاؤں گی۔ تو گول گپے بھی آ گئے تھے، تو ان کی فلنگ تو خود تیار کی، ساتھ میں کھٹا تیار کیا، اور دیکھیں ان کا کرنچ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے فریش گول گپے بن کے آ گئے تھے۔ ڈسپوزیبل برتن ساتھ منگوائے، اور ان کے ساتھ جو کھٹائی جو ڈال کے دینی تھی ان کے لیے ڈسپوزیبل گلاس منگوائے گئے۔ تو ان کی فلنگ جو تیار کرنی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بوائل آلو، کالے چنے، سفید چنے، لوبیا ساتھ میں، اور ساتھ میں املی کی چٹنی، نمک مرچ، دادر مرچ جو جس کو چلی فلیکس بھی کہتے ہیں، ساتھ املی کی چٹنی ایڈ کی، تو اس کی جو فلنگ تیار کی، جو ان کے اندر بھرائی کرنی تھی گول گپوں میں، تو جو مین کھٹائی تیار کرنی تھی اس کے لیے تو ماشاءاللہ کافی زیادہ املی بھگوئی، اور آمچور وغیرہ ہر چیز، لیمن جوس، تو اس کی بھی تیاری ساتھ ساتھ کی۔ تو یہ ہے ماشاءاللہ بڑا پتیلا جو بھرا ہوا تھا، یہ لوبیا چنے آلو ان کا تھا، اور ساتھ میں بھرائی بھی شروع ہو گئی۔ یہ فلنگ کر لی، ایسے پلیٹس بنا کے رکھ لی، اور ساتھ میں گلاسز جو تھے ان میں بھر کے نا، تو ساتھ ساتھ بانٹنا شروع کر دیا۔ تو بہت رش تھا، اتنا رش تھا کہ ایک نہیں پتہ نہیں 10 15 لوگ لگے ہوئے تھے
میرے بہنوئی بھی آئے ہوئے تھے، کچھ کزنس تھے، دیور تھے، بھائی دیور جو تھے وہ، اور ساتھ ہسبینڈ، تو سارے ماشاءاللہ مل کے ہم لیڈیز میں جتنی ماشاءاللہ ہمارے دونوں پورشن بھرے ہوئے تھے مہمانوں کے ساتھ، تو سب ساتھ مل کے ہم فلنگ کر رہے تھے، تو باہر جو میل حضرات تھے وہ سارے بانٹ رہے تھے۔ ہاں جی، یہ پیاز فرائی ہو رہا ہے، اس میں ویجیٹیبلس جائیں گی، چکن جائے گی، چلی ساس، سویا ساس، چلی گارلک ساس، کیچپ، اور یہ جو ہے وینیگر، وائٹ وینیگر وہ جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہم تو ریڈی ہو کے چوڑیاں شوڑیاں ڈال کے ساری جیولری ڈال کے پھر اینڈ ٹائم پہ، یہ تو رات کو تقریباً 7:30 بجے کا ٹائم تھا، 8 بجے کا جب یہ چاول کوک کر رہے تھے کہ فریش بانٹنے ہیں۔ یہ چاول علیحدہ سے کوک کیے، اور وہ جو آلو ویجیٹیبلس جو بھی تھی ساری، وہ چائنیز جو تیار کرنا تھا وہ علیحدہ سے کیا تیار۔ چاولوں کو ہاف کوک کر کے تو علیحدہ سے چھوڑ دیا، اور علیحدہ والے برتن میں، پتیلے میں وہ بنا لی گریوی جو چائنیز ریڈی کرنا تھا، یہ وہ ریڈی ہو رہا ہے۔ جب یہ پک جائے گا تو اس کو پھر ہم اکٹھا کریں گے، اوپر بند گوبھی ڈالیں گے، جو کلر ہوگا فوڈ کلر وہ ڈالنا ہے، تو پھر دم پہ رکھ دینا، کچھ نہیں تو 15 سے 20 منٹ تک دم پہ رکھیں گے۔ یہ فائنل ٹچ آپ دیکھیے گا، یہ بند گوبھی اینڈ پہ ڈالنی ہے، تو جتنی دیر یہ دم پہ رہیں گے تو یہ اس نے بھی تھوڑا سا بالکل سوگی نہیں ہونا، تھوڑا سا کرنچ آئے بند گوبھی کا، پھر ہی چائنیز اچھے لگتے ہیں۔ تو ساتھ ہی کلر شلر بھی ڈالنا ہے، یہ دیکھیں ابھی فوڈ کلر ڈالیں گے، تو فوڈ کلر ڈال کے یہ جب بند گوبھی ڈالنی ہے تو اوپر ہلکا سا جو چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا نمک وہ بھی ڈالنا ہے، کیونکہ بند گوبھی ساتھ علیحدہ سے فلیور نہ دے۔ ماشاءاللہ سارا کوک ہو رہا ہے۔ اب ہمارا یہ چائنیز چاول بھی قدرے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آئس کریم پہلے بانٹی، پھر گول گپے بانٹے، پھر بعد میں چائنیز چاولوں کی باری آئی، تو کیسی مزے کی لک آ رہی ہے۔ اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، ہر ایک کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ سب کو ہمت و توفیق دے، اللہ کی راہ میں دینے کی، 5 وقت نمازی بنائے، اللہ قرآن پاک کا قاری بنائے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں اینڈ پہ ہم نے پودینہ ڈالنا ہے، چاٹ مسالہ اور نمک بھی ڈال لیا، ماشاءاللہ کتنے مزے کی لک آ رہی ہے۔ اس کے لیے جب دم پہ رکھ دیے، پھر اس کے بعد ہم نے گول گپوں کی پھر علیحدہ سے شفٹ لگائی، 2 مرتبہ گول گپے بانٹے، یہ دیکھیں پہلے آئس کریم، پھر گول گپے، پھر چائنیز چاول ریڈی کیے، پھر گول گپے بانٹے۔ تو آپ میرے چینل کو فٹافٹ سے سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، نیو جو آئے ہیں میرے چینل پہ وہ تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ کامنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کیسا لگا سب۔ اوکے، اللہ حافظ۔